تیرے قدموں میں مر جاؤں۔ ترمذی کی حدیث ہے، کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے چکر، اس بی بی سے رابطہ، اس سے رابطہ، برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی، یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر۔ ایک عورت آئی کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار چاہیے۔ کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے، پہلے منہ کالا کر۔ اس نے کہا غریب ہوں، بچوں نے مجبور کر دیا ہے، تیری میرے۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی۔ کہا اچھا میں رات کو آؤں گی۔ عورت رات کو آئی، کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی۔ کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں۔ بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اندر کی کھولنا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو کیسے کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی، کانپا، 60 دینار دیے، بی بی کو واپس بھیج دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا اللہ موت دے دے۔ انتقال کر گیا۔ میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں، فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل، لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے، اللہ نے معاف۔ اگر وہ اتنے عیبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا۔ میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں، جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں، یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں، اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا، جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں۔ اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، ذکر میں مزہ نہیں آتا، وہ نظر پاک کر لے، اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا، حدیث ہے دل لگے گا۔ اور للطیبین للطیبات، اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا، اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی، قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات، اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا، لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے، فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی قول نقل نہیں کر رہا، گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد۔ اخلاق کی بات نہیں کی، اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی، اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے۔ تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی، سونار کا کام کرتا تھا، بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا، چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا، بیچارہ لاوارث تھا، گھر لایا، پالا، اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا، جوان ہو گیا۔ وہ سونار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا جرم ہوا، بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا، شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا، گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے۔ کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے، آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ، تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے، اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا، میری بیوی کی حفاظت فرما، میرے گھر کو سنبھال، آج کے بعد نہیں کرتا۔ ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آقا مجھے پتہ نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا، میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے، خدا سے بھی مانگ لی ہے، آپ سے بھی مانگتا ہوں۔ اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے، دھڑام سے زمین پہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔
اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے, چلو چلے, آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7, رات 7 سے صبح 7 کا کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے. توڑ دو اس کی ساری چالیں, ناکام کر دو اس کے سارے حربے, نظر پاک کر لے, روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے, خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے, یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے, یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی, اور ایک آپ سے میری منت ہے یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں. اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں, خالہ ناراض, اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے ہیں لڑکے لڑکیاں, اور آپ اور یہ بھی خدا را دکیانوسی, اصل دکیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے, زہر, اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو, اس کے جوتے پالش کر. دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عجیب حرکات کرتا ہے دین. یہ دکیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا. کزن کی منت کرو, بیٹا اب تو جوان ہے, جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ, ہم ہمارے درمیان بیٹھ. کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے. کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے. گھر میں ضرور آئے, بیٹھے ضرور, لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے مختصر وقت. اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو, آپ کسی کے کزن ہو, کسی کے آپ کچھ لگتے ہو, اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ. جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں, دین کی خدمت کرنے کا نام ہے. دین کی خدمت. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو دین کے کام لگائیں. ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں. آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے, اس کو درست کرو, تلفظ ٹھیک کرو, ضروریات دین سیکھو, دین کے معاملات میں دلچسپی, نعت سیکھو, قرآن سیکھو, عبادات سیکھو, اپنے وقت کو بچاؤ اور جانا ہی کم کر دو. اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے, چاچو سے ملنے, انکل سے ملنے, پھپھی سے ملنے, تو ضرورت کے تحت جاؤ, ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ. حفاظت کرو. سامنے گڑھا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا, سامنے گڑھا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں. خدا را اس چکر سے بچ جاؤ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ بڑی پاکیزہ بات ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمد. دیکھنے کے لیے اوپر پلے لسٹ پر کلک کریں.